بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی حقیقت اور تفصیل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایمان کا لغوی و اصطلاحی معنی۔ لفظ ایمان عربی کے مادہ امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں امن پانا، دل کا یقین، تصدیق کرنا۔ لغوی معنی۔ ایمان کے لغوی معنی ہیں یقین و تصدیق کرنا۔ اب ہم اس کے اصطلاحی معنی کی طرف آتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے ایمان کا مطلب ہے دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا۔ یعنی ایمان صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ دل و دماغ کا یقین اور زندگی کے اعمال سے اس کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم ایمان کی بنیاد کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہم نے اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھے، اب ہم نے ایمان کی بنیاد دیکھنی ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن و آخرت کی سچائی پر مضبوط یقین کا نام ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق ایمان کے بغیر کوئی بھی عبادت یا نیکی قبول نہیں کی جاتی۔ اب ارکان ایمان کی طرف آتے ہیں۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے 6 بنیادی ارکان بیان فرمائے ہیں، جن پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ پر ایمان، یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق، رازق، مالک اور حاکم ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 ہے۔ اب دوسرے رکن کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے نافرمان نہیں بنتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے بھی شامل ہیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آنا۔ اللہ نے اپنی ہدایت انسانوں تک پہنچانے کے لیے مختلف کتابیں نازل کی ہیں، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ان سب میں سے آخری جو اور محفوظ کتاب ہے وہ ہے قرآن پاک۔ رسولوں پر ایمان۔ اللہ نے ہر قوم کی طرف نبی اور رسول بھیجے ہیں، وہ سب انسان تھے، اللہ کے بندے تھے۔ ان سب میں سے آخری اور افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پانچویں رکن کو دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن پر ایمان۔ اس دن سب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہر عمل کا حساب ہوگا، جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب چھٹے رکن کی طرف دیکھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان، مطلب اچھائی اور برائی کی طرف دیکھنا۔ یقین رکھنا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر اور حکمت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھو۔ قرآن میں ایمان کی اہمیت کو دیکھنا۔ پہلے ہم لوگوں نے ایمان کے لفظی معنی، لغوی معنی، اصطلاحی معنی دیکھے ہیں، پھر ہم نے اس کے رکن دیکھے ہیں، اب ہم نے اس کے بنیاد بھی دیکھی تھی، اب ہم اس کی اہمیت کو دیکھیں گے۔ ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اسے ہرگز قبول نہ ہی کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 85۔ ایمان اور نیک عمل لازم ملزوم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی آیت نمبر 25 ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کی مدد۔ یقیناً ہم دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ یہ سورہ غافر ہے جس کی آیت نمبر ہے 51۔ احادیث کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے قرآن کی روشنی میں دیکھا، اب ہم اس کو احادیث میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایمان کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایمان کی شاخیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا راستے سے نقصان دہ چیز ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کی مٹھاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ اللہ اور اس کا رسول سب سے محبوب ہو اس کو، کسی سے محبت صرف اللہ کے لیے کرے، کفر میں واپس جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں جلنے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ آگ میں نہیں جلنا چاہتا۔ تیسرے پہ ہم آ جاتے ہیں ایمان اور عمل۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مطلب زبان سے کہ کوئی کسی کو گالی نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، اور ہاتھ کسی کو تکلیف نہ دے۔
ایمان کی علامت کیا کیا ہیں، کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون ایمان والا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنا، قرآن و سنت پر عمل کرنا، نیکی کا شوق اور گناہ سے نفرت، صبر، شکر اور توکل، عاجزی اور تقوی۔ اب ہم نے یہ ساری چیزیں تو دیکھ لی، اب ہم جو ہے وہ ایمان کے فائدے کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اور مدد نصیب ہوتی ہے، مشکلات میں صبر اور ہمت ملتی ہے، موت کے وقت اور قبر میں ایمان انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ایمان پہ تھی، یہ آپ خود بھی ویڈیو دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ بہت شکریہ، خوش رہیں۔